ہے وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، ابھی آگے بڑھتے چلے جانا ہے، ابھی تو منزل بہت دور ہے۔ اللہ اور رسول سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 3 جملوں میں بتائیے کہ دعوت اسلامی کیا ہے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دعوت اسلامی عقائد و اعمال اور نیکی کی دعوت کی سنت و بھری تحریک ہے۔ اس میں شمولیت میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اس میں اخلاص کے ساتھ شامل ہوگا، اس کا کام کرے گا، تو اللہ پاک اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس نصیب کرے گا۔ دعوت اسلامی کرتی کیا ہے؟ دعوت اسلامی جو بھی کرتی ہے وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، پس پردہ نہیں ہے، کھلی کتاب ہے۔ دعوت اسلامی نیکی کی دعوت دیتی ہے، مسجد بھرو تحریک ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی کاوشوں سے، دعوت اسلامی والوں کی کوششوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی، اور بے شمار یا بہت سارے غیر مسلم دامن اسلام میں آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ دنیا دیکھتی ہے، جانتی ہے، اور بے شمار لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ ہے، خالی یہ تحریریں نہیں ہے بلکہ یہ دعوت اسلامی کھلی کتاب وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ تقریباً 40 سال ہو گئے اس کو شروع ہوئے تھے، اب آپ دعوت اسلامی کو کس جگہ پر، کس مقام پر دیکھیں؟ چل، دعوت اسلامی کو یوں تو بظاہر شہرت تو بڑی ملی، لیکن شہرت یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ پاک قبول کر لے، بس یہ ہماری خواہش ہے، اور ہم اسی لیے ہم یہ نہیں لکھتے، ہمارے کہیں بھی آپ نے اشتہار میں نہیں دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے کامیاب 40 سال، اس طرح کی ہم نے کوئی کوشش تو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، کیونکہ اس کی خفیہ تدبیر تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا ہے، تو بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے رب راضی ہو جائے، اور اس کا ظاہر پتہ تو مرنے کے بعد ہی چلے گا کہ ہم کامیاب بھی ہوئے یا نہیں، تو اس لیے جد و جہد ہمیں آخری سانس تک جاری رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے اللہ کی رحمت سے، محبوب کی نظر سے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابھی آگے بڑھتے چلے جانا ہے، ابھی تو منزل بہت دور ہے۔ دعوت اسلامی کے لیے سب سے نقصان دہ چیز کیا ہے؟ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی۔ دنیا میں لوگ کئی تنظیمیں اور ادارے بناتے مگر جلد ہی ناکام ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک جس سے چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے۔ اب ادارے دنیاوی بھی ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، سماجی بھی ہوتے ہیں، اور مذہبی بھی ہوتے ہیں، اور ہر ادارہ ختم نہیں ہوتا۔ عام طور پر سماجی ادارے ختم نہیں ہوتے، یہ چلتے رہتے ہیں۔ میں بچپن سے جن اداروں کا سنتا تھا، سماجی اداروں کا، وہ چل رہے ہیں اب تک۔ اس طرح سیاسی پارٹیاں یہ بھی چل رہی ہیں، زمانے سے چل رہی ہیں، تو چلتی رہتی ہے۔ دینی ادارے یا انجمن بعضوقات بنتی ہیں تو پھر کچھ عرصے بعد سائلنٹ زون میں چلی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، پھر کبھی کبھی وہ اٹھ جاتی ہیں، یا بعضوں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سال بھر میں ایک آدھ بار وہ منظر عام پر آتی ہے، پھر سائلنٹ زون میں، یعنی ان کا کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہوتا۔ تو یہ مختلف ادارے اور اس وقت بنانے کے مقاصد اور چلانے والوں کے انداز پر ہوتا ہے۔ ایک قیادت میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ خوف خدا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک مسلمان قیادت کا فائنل فرمایا ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں۔ اور اب سب سے بڑی توفیق تو اس سے بڑھ کر بھی جو ہے وہ حقیقت میں اللہ پاک کی حمایت، اللہ پاک کی عنایت، اللہ پاک کی مدد۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جس سے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو قائد وہی کامیاب ہوگا جسے اللہ پاک عزت بخشے۔ اپنی اس میں خود کوئی مطلب اپنے طور پر کوئی کارکردگی نہیں ہوتی، اللہ پاک جس کو توفیق دیتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور میں نے اس پر غور کیا ہے تو مجھے تو یہ سب اللہ کی عنایت پر ہی منحصر لگا کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ قائد ہیں، 100% کامیاب ہے۔
کسی کے ساتھ لوگوں کا ہونا، زیادہ ہونا، کم ہونا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن سب کے سب کامیاب. اہل اللہ جیسے ہمارے غوث پاک، ہمارے غریب نواز، ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی قائدین تھے، اپنے اپنے طور پر انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ سب کے سب کامیاب قائدین ہیں. تو ان کا سرمایہ جو تھا وہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں، جو ناموری کے لیے کام کرتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، صرف ناموری کے لیے. اسی طرح اگر وہ غلط انداز اختیار کرتا ہے تو بعض صورتوں میں وہ اپنے شر کی وجہ سے کامیاب نظر آتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کو حقیقی کامیابی نہیں کہہ سکتے. مثلا یزید کا لشکر جو تھا کربلا میں بظاہر کامیاب ہوا، وہ غالب ہوا اپنے یعنی کہ زوم فاسد میں، اور اس نے اہل بیت اطہار کے 9 نیالوں کو چن چن کر خاک و خون میں تڑپایا اور شہید کیا، اور خواتین عفت مآب کو انہوں نے قیدی بنایا. بظاہر وہ غالب تھے، خوشیاں مناتے ہوئے یہ نکلے وہاں سے، لیکن آج بھی ان کو ملامت کی جا رہی ہے. اور جو بظاہر مغلوب تھے آج بھی وہ دلوں پر حکومتیں کر رہے ہیں، یہ دنیا جانتی ہے. تو اس لیے وہ قلت، کثرت، بظاہر غلبہ یا مغلوبیت یہ نہیں ہے. بس اللہ پاک کی جس کو رضا حاصل ہے، جس کا اللہ پاک حامی و ناصر ہے، وہ قائد کامیاب ہوتا ہے. اچھا، اب اگر یہ کہیں کہ بھئی ادارے کے حساب سے میں عرض کروں تو ادارے میں ایسا کہ ادارے کا جو قائد ہو نا، اس میں بہت ساری، جس کو اللہ کامیاب کرے گا اس میں خوبیاں بھی رکھے گا کہ وہ اس کے اخلاق درست ہوں گے. غصہ اور چڑچڑاپن اور بے جا جذباتیت اور غلط فیصلے کرنے میں وہ نہیں کرتا ہوگا، اس میں بہت کمی ہوگی اس کے. اچھا، اسی طرح وہ ظلم نہیں کرے گا کہ بعض ادارے یا تنظیمیں وہ ظلم پر چلتی ہیں، اپنے مخالفوں یا تو ڈیگریڈ کرتی ہیں یا مروا دیتی ہیں یا کچھ بھی کرتی ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کے لوگ. تو یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، اپنے شر کی وجہ سے چھا ضرور جاتے ہیں، لیکن آہستہ 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 یہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور آخرت بھی ان کی خراب. تو اس لیے جو اگر دینی رہنما ہے یا دینی قائد ہے تو بس وہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا پیکر ہو، اس میں اخلاق کا پیکر ہو، نرمی ہو، اس کے اندر سخاوت ہو، سب کے سننے کا حوصلہ ہو، جو غلط مشورہ دے اس کو بھی وہ جھاڑتا نہ ہو، اس کی بھی سن لیتا ہو، اور ہر ایک کو وہ اہمیت دیتا ہو. کچھ کو اہمیت دی، کچھ کو یعنی کہ نظر انداز کیا یا اس کو جھاڑ دیا، ڈانٹ دیا. اس طرح کرنے والا قائد زیادہ کامیاب نہیں ہوتا. بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کا سلوک جو ہے مشفقانہ ہوگا، ہمدردانہ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا. جارحانہ ہوگا، حکیمانہ ہوگا تو اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے. میں اداروں کے قائد کی بات کرتا ہوں، حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا. تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ کسی کو وہ جس کو وہ عطا کر دے. بہت سو میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ قائد نہیں بن پاتے، اور بہت سو میں یہ خوبیاں کم ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو وہ بس اللہ کی دین ہے. آج ہم اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی والوں میں محبت، اتفاق دیکھ رہے ہیں، آگے بھی یہ رہے، اس کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم دعوت اسلامی کو افتراق و انتشار سے بچائے. جب کسی تحریک میں جذباتی لوگ آ جاتے ہیں، قوت فیصلہ جن کی کمزور ہو اور جذباتی فیصلے کریں اور خود رائی کہ وہ مالک ہوں، بس میں نے کہہ دیا نا، بس کر لو جو میں کہتا ہوں بس وہ کرنا ہے. تو اس طرح ایک آدھ بار ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کر لیں جو بھی ماتحت ہے، آہستہ آہستہ وہ اندر بغاوت پھیلے. تو اس لیے وہ اگر سب کو محبت دینے والے قائد ملتے رہیں گے، ہمارے ذمہ داران سب کو محبت دیں گے، پیار دیں گے، سب کو اہمیت دیں گے، جس طرح ایک سلجھے ہوئے سمجھدار اسلامی بھائی کے مشورے کو وہ غور سے سنتے ہیں، اسی طرح بالکل ہی جو وہ اوٹ پٹانگ مشورے دیتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سنیں گے
اور ان کو بھی مسکرا کر ترکیب کریں گے اس کی، تو انشاءاللہ یہ کہ افتراء کا انتشار نہیں ہوگا. ورنہ ہوتا اسی طرح ہے کہ بعض اوقات کسی علاقے میں کوئی ذمہ دار ہو، مخصوص لوگوں کے ساتھ وہ اپنا گروپ سیٹ کر لے، انہی کی باتیں سنیں، اور جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں مشورہ دینے میں، یا بہرحال کوئی بھی اس میں کمزوری ہوتی ہے، تو ان کو پھر وہ نیگلیکٹ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ نفرت کی آگ جو ہے وہ دل میں شعلہ زن ہوتی ہے، آہستہ 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 وہ دینی کاموں کے لیے مطلب یعنی کہ نقصان دہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ سب کو محبتیں دیں گے تو محبت دو، محبت لو. آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز کیا ہے؟ اللہ اور رسول سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یار مسلمان کے لیے ضروری ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کی آرگنائزیشن کے جو کام ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت بدعتیں ہوتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، ایسا کیوں ہے؟ بدعت ہر نئی چیز کو بولتے. تو اس وقت جس ذریعے سے مجھے سوال کیا گیا اور جس ذریعے سے میں جواب دے رہا ہوں، یہ بھی تو بدعت ہے. لینتھر کی مسجدیں بن رہی ہیں، بدعت ہیں. پہلے تو وہ کھجور کے تنے کی مسجد تھی اور اس میں کھجور کی چٹائیاں تھی، زمین بھی کچی تھی. قرآن کریم چمڑے پر، درخت کے پتوں پر لکھا جاتا تھا. وہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جس وقت ہوئی، اس وقت جو کھال پر قرآن کریم لکھا گیا تھا، آج بھی اس کی تصویر ملتی ہے، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہم میں سے. تو اب یہ کہ جدید یعنی نئی کتابت، اس کی کمپوزنگ، اور پھر اس پر اعراب، زیر زبر پیشی بھی پہلے نہیں ہوتے تھے، یہ بھی بہت بعد میں لگے. تو یہ سب مطلب یوں تو بدعتوں کی دنیا بہت وسیع ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، بدعت، ہر بدعت بری نہیں ہوتی. حدیث پاک میں ضرور ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل بدعت فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں. تو بدعت وہ بری ہے کہ جو کسی سنت کو مٹا دے، اور جو بدعت سنت کو نہیں مٹاتی وہ بری بھی نہیں ہے. ورنہ تو میں نے قرآن کریم کی بھی مثال دی. اسی طرح جو مدارس کی تعمیرات، درس نظامی سبھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ظاہر بدعت ہے، لیکن یہ کیا، وہ بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعتیں. تو یہ مطلب تو دعوت اسلامی والے الحمدللہ کوئی بھی بری بدعت نہیں کرتے جو سنت کو مٹاتی ہو. بدعت دلالہ ایک بھی دعوت اسلامی میں کوئی اب تک تو نشاندہی نہیں کر سکا. اللہ نہ کرے کوئی اگر ہو بھی رہی ہوگی، ہم انشاءاللہ خود مل جل کر اس کو مٹائیں گے. اور ہم تو مطلب ہیں سنتیں پھیلانے والے، سنتوں کی دعوت دینے والے. ہم کیوں بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کو پروان چڑھائیں گے؟ تو یہ مطلب غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی تو اچھی مطلب یہ کہ ریت ڈال رہی ہے، جیسے کہ صلو علی الحبیب، دعوت اسلامی نے اس کو عام کیا. بھائی اس میں کیا برائی ہے یار؟ درود شریف پڑھنے کا تو بول رہے ہیں، یہ تو اچھا ہے نا. ایک بدعت حسنہ ہے کہ اس کو نعرے کی صورت میں ہم بولتے ہیں. اسی طرح اور دیکھنے جائیں گے تو بہت ساری صورتیں نکل آئیں گی دعوت اسلامی کی کہ جو جس کو بدعت حسنہ کہا جائے، اور اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ بدعت حسنہ، اور ہم ضرور مت عمل کرتے اور سبھی کر رہے ہیں. یہ کوئی مطلب ممنوع بات تو نہیں ہے. ورنہ تو یہ کہ تراویح کی جماعت باقاعدگی کے ساتھ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جاری فرمائی، اور خود ان کا ارشاد مشکات شریف میں، نعم البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے. تو اب یہ کہ فاروق اعظم کے بارے میں کیا ارادہ ہے اعتراض کرنے والے کا؟ فاروق اعظم پر اعتراض کرو گے تو ٹھیک ہے، ہم پہلے سپر بنیں گے، جان قربان کریں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بدعت حسنہ کی گنجائش تا قیامت تک ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب ان سب کو بھی ملے گا، اور اس جاری کرنے والے کو سب کا ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس طرح جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا گناہ ملے گا،
اور جتنے اس پر عمل کریں گے سب کو گناہ ملے گا، اور سب کے مجموعے کے برابر اس جاری کرنے والے کو گناہ ملے گا، اور دونوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ دعوت اسلامی والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ 40 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں اور آئندہ کے لیے اللہ ہمیشہ وہی کام کرنا ہے جس میں اللہ اور رسول راضی ہوں، یہ خاص دھیان رکھنا ہے۔ اللہ اور رسول کی ناراضی والا کبھی بھی کام نہیں کرنا۔ بظاہر آپ کو مطلب کتنا ہی فائدہ حاصل ہوتا ہو، بظاہر وہ لگے کہ دین کا فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، تو بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے، تو وہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ یہ ایک مثال مبالغے کے ساتھ میں نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اور رسول کی جب تک اطاعت و فرما برداری ہم کرتے رہیں گے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم کامیاب ہیں۔ مصطفیٰ و انبیاء و صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت اپنے دل میں رکھنی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بال کوئی بھی بیکا نہیں کرے گا، اور آپ ہمیشہ کامیابی کی منزل پر گامزن رہیں گے۔ اگر اس سے آپ ہٹیں گے تو پھر کامیابی مشکل ہے۔ اور اس دور میں امام احمد رضا قاری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عاشق رسول عالم دین ہوئے ہمارے اسی قریب ہی مطلب زمانے کے، ان کو اپنا معیار بنائیں، کیونکہ میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے، ان کے فتاوے دیکھیں کہ یہ صرف وہی بات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، تو اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑا کہ یہ ہم کو قرآن و حدیث کے راستے پر چلا رہے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے راستے پر چل پڑے کہ اصل منزل تو اللہ اور رسول کی رضا ہے، جو اس منزل کے ذریعے ہم کو حاصل ہوگی۔ مدینے جانا ہے تو چاہے ہوائی جہاز کے ذریعے جائے، چاہے کوئی ٹرین کے ذریعے جائے، چاہے کوئی کار کے ذریعے جائے، یا اونٹ گھوڑے پر جائے، یا پیدل چل کر جائے، منزل تو ہماری مدینہ ہے۔ تو منزل ہماری اللہ اور رسول کی رضا ہے، اور وایا مدینہ جنت کا حصول ہے۔ تو اس کے لیے جد و جہد جاری رکھیے، کبھی بھی دعوت اسلامی کو چھوڑیے گا مت۔ کوئی دھکے بھی مارے تو دعوت اسلامی سے نکلنا نہیں ہے، آپ کو چپکے رہنا۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی ہمیں ضرور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچائے گی، اور پہنچا کر ان کے قدموں میں رکھے گی۔ دعوت اسلام